بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے عرض کیا کہ تم اللہ سے ایسی شرم کرو جیسے اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرم تم سمجھ رہے ہو ظاہری شرم و حیا وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں اللہ سے شرم و حیا کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو اپنے سر کی اور اپنے سر کے اندر جن چیزوں کو سر گھیرے ہوئے ہیں ان چیزوں کی یعنی آنکھ، کان، زبان کی حفاظت کرے، اور سر کے اندر دماغ بھی ہے، دماغ کی سوچ کی حفاظت کرے، آنکھوں سے دیکھنے والی چیزوں کی نشاندہی کرے کہ کن چیزوں کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے جن چیزوں کو سنتا ہے ان پر نظر رکھے کہ کن چیزوں کو سنتا ہے، زبان سے جو چیزیں بولتا ہے ان چیزوں پر نظر رکھے کہ کیا چیز بولتا ہے۔ تو سر اور ان چیزوں کی حفاظت کرے جو چیزیں سر کو گھیرے ہوئے ہیں، اور دوسرے اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور ان چیزوں کی حفاظت کرے جو چیزیں پیٹ سے ملی ہوئی ہیں۔ پیٹ کے اندر غذا جاتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، پیٹ کے آس پاس جو اعضاء ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، ان چیزوں کا اللہ کی جائز طریقے پر استعمال کرے۔ اور آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرم و حیا کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو موت اور آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر جن چیزوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وہ بڑی واضح اور بڑی مفید اور دنیا اور آخرت کی بھلائی والی باتیں ہیں۔ جب ان چیزوں پر بندہ عمل کرتا ہے تو دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کرتا ہے، اس کی صحت کی، اس کے کام کی، اس کے کاروبار کی، اس کی دنیا کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے اچھائی کے ساتھ حاضر ہونے والا بنتا ہے۔ دنیا کے اندر گناہ کر کے جائے اللہ رب العزت کے یہاں سامنے کھڑا ہو تو کس منہ سے جا کر کھڑا ہوگا؟ کیا منہ دکھائے گا اللہ رب العزت کو؟ تو شرم و حیا کا اللہ سے تقاضا یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑے۔ ہماری زبانیں اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں چل رہی ہیں، بات بات پر گالیاں، جیسے کہ پچھلے ہفتے آپ سے عرض کیا گیا تھا پچھلے بیان میں کہ بات بات پر گالیاں، بات بات پر بدتمیزیاں، بات بات پر دوسرے کو تانے دینا اور دوسرے کے سامنے ایسی باتیں کہنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اور ایسے الفاظ زبان سے نکالنا کہ جو اللہ رب العزت کے یہاں بڑے خطرناک الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ لکھنے والے فرشتے ہمارے آس پاس اللہ رب العزت کی جانب سے متعین ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے سر کے اندر جن چیزوں کو شامل ہے ان میں ایک ہے کانوں کی حفاظت۔ اللہ رب العزت نے کانوں کی حفاظت کا بھی حکم فرمایا ہے۔ کانوں سے ان چیزوں کو نہ سننا جو چیزیں گناہ کی ہیں، گانے بجانے، قوالیاں، سنگیت، میوزک۔ آج ہمارا اکثر طبقہ گانوں کے بغیر جینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ مشین چلا رہا ہے تو گانے، کارخانہ چل رہا تو گانے، کھانا کھا رہا ہے تو گانے، سڑک پر جا رہا ہے، حد ہو گئی ہے، سڑک پر جا رہا تو لیڈ میں لگ کر گانے چلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا بغیر گانوں کے۔ اللہ اپنی حفاظت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ رب العزت نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا اور گانے بجانے اور میوزک ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول کے بڑے سچے عاشق ہیں اور گانے بجانے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے دوستو، قیامت کی نشانیاں ہیں، دیواروں سے گانوں کی آوازیں آئیں گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دل گانوں کے بغیر نہیں لگ رہے، جس طرف نکل جائے اس طرف سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اگر کہا جائے تو پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے دنیا بھر کے لیے وقت ہے، لیکن جن چیزوں کو ہمیں عمل کرنا ہے ان چیزوں کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ
جب کسی راستے سے گزرتے تھے اور کہیں گانے کی آواز آ جاتی تھی، اس زمانے کے گانے اور اس زمانے کے گانے آپ سوچیں کتنا فرق ہوگا۔ آج کل تو بے حیائی، بےہودگی اور کفریہ کلمات گانوں کے اندر ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس موقع پر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب کہیں گانے کی آواز آ جاتی تھی تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیا کرتے تھے، اور کانوں کی انگلیاں کھول کر نہیں دیکھتے تھے کہ آواز آنی بند ہوئی یا نہیں، بلکہ جب تک یقین نہیں ہو جاتا یا پوچھ نہ لیتے کہ گانوں کی آواز آنی بند ہو گئی یا نہیں، جب اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹاتے تھے۔ اور فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ ایسی گانوں سے نفرت ہونی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے۔ گانوں سے محبت ہونا ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ زبان کی حفاظت نہ کرنا، کانوں کی حفاظت نہ کرنا اللہ سے بے شرمی اور بے حیائی کی دلیل ہے۔ ہم چاہیں جتنا کہتے رہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، خالی ان چیزوں کے کہنے سے اور ان چیزوں کے جپنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی ماننی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں پر اور جو بھی ہماری نصیحت کی باتیں آئیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔